الحمد لله وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وكره الله لقاءه وكره الله لقاءه من كره الله لقاءه وكره الله لقاءه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرا واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ہر انسان کا دنیا میں آ جانے کے بعد کوئی نہ کوئی چیز آئیڈیل ہوتی ہے. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پروان چڑھتا ہے، یوں اس کے دل میں کچھ بننے کے جذبات ہوتے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے جذبات ہوتے ہیں. ان جذبات کا حاصل، ان جذبات کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس بارے میں مغربی مفکرین کی مختلف آراء ہیں. ایک مغربی مفکر گزرا ہے جس کا نام فرائیڈ ہے. فرائیڈ مفکر یہ بات کہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد اس میں سمجھ اور شعور پیدا جو ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر کچھ بننے اور کر گزرنے کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کا اصل نتیجہ پاور ہے. پاور، طاقت، کہ وہ علم حاصل اس لیے کرتا ہے تاکہ میرے پاس پاور آئے. اس میں دولت حاصل کرنے کے جو جذبات ہوا کرتے ہیں وہ اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ میں طاقتور بن جاؤں، مجھ میں پاور آ جائے، دولت اور علم کے ذریعے. تو حاصل دولت اور اس علم کا فرائیڈ مفکر کا ہاں طاقت ہے، پاور ہے. ایک مغربی مفکر ایک اور گزرا جس کا نام ایڈلر ہے. یہ ایڈلر مفکر یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو جذبات انسان میں جو پروان وہ بچہ چڑھتا ہے، اس میں جو علم میں اپنی زندگی صرف کرتا ہے، حصول علم میں اور دولت میں، تو دولت اور علم میں کثرت اختیار کر نتیجہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نتیجہ ہے جنسی خواہش، جنسی جذبات، شہوانی جذبات.
کہ میں اپنی من پسند کی عورت کو حاصل کر سکوں اور من پسند اس سے اپنی جنسی تسکین حاصل کر سکوں۔ یہ ایڈلر کہہ رہا ہے، مغربی مفکر، کہ اس میں یہ جذبات اس لیے ہیں دولت کے حصول کے، علم کے حصول کے۔ ایک اور مغربی مفکر گزرا جس کا نام ہے مارکس۔ مارکس مفکر یہ بات کہتا ہے، اس میں جو یہ جذبات ہیں کہ میں علم حاصل کروں، میں دولت حاصل کروں، اور اس علم اور دولت کے ذریعے جو وہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نتیجہ ہے کھا لینا، پی لینا، اوڑھ لینا۔ تو اپنے مزے کی زندگی کہ من پسند کھانے، من پسند اوڑھنا بچھونا، من پسند گاڑی، من پسند بنگلے، کوٹھیاں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مارکس یہ کہتا ہے اس میں جو علوم اور فنون اور دولت کے جو حصول کے جذبات ہیں اس کا نتیجہ پیٹ بھر کر کھانا، من پسند کھانے اور عیاشی، دولت کا حصول، من پسند کی زندگی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس جب ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو دین اسلام ان تینوں چیزوں کے خلاف ہمیں ایک نتیجہ دیتا ہے، کیونکہ جب ہم ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ علم اور فنون کے ذریعے میں پاور حاصل کر لوں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھی بے چین ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں۔ ہم نے دوسرے نمبر کے جو ایڈلر نے نتیجہ دیا، اپنی سوچ بتلائی کہ جنسی تسکین، من پسند عورت سے نکاح کرنا، اس سے اپنی جنسی تسکین کو حاصل کرنا، ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں بھی بے چینی ہے، سکون نہیں ہے۔ تیسرے نمبر کے شخص من پسند کھانے، گاڑیاں، بنگلے، جو مارکس نے نظریہ دیا، جب ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ان کی زندگیوں میں بھی بے چینی ہے اور سکون نہیں ہے۔ ان تینوں مغربی مفکروں سے ہٹ کر جب ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں، ان کی نظریات سے ہٹ کر، تو دین اسلام ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، اللہ کی محبت میں بہت سخت ہے۔ جو بھی ایمان لایا، پھر ان لوگوں میں، ایمان لانے والے لوگوں میں لوگ مختلف ہیں، کسی کی محبت اللہ سے کم ہے، کسی کی محبت اللہ سے بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم کے آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری مخلوق سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کی طرح، اور انہی لوگوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ تو اللہ کی محبت میں اشد قسم کے ہیں، اشد حبا للہ، بہت سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق، اللہ کی ذات سے محبت،
یہ واحد وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی میں سکون پیدا کرتی ہے۔ اب جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی اس کی زندگی میں اتنا ہی زیادہ سکون ہوگا۔ اور بعض لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر اللہ کی محبت یوں جوش مارتی ہے جس طرح سمندر کا اندر سمندر کے پانی کی لہریں جوش مارتی ہیں، اس طرح ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت جو ہے جوش مارا کرتی ہے۔ تو وہ لوگ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو بعض وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اس قدر نہیں، لیکن وہ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ سمجھ کر اللہ کے مخلوق میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، خدا سمجھ کر اللہ کو چھوڑ کر وہ ان سے محبت کرتے ہیں، جس طرح کہ ہندو یہ محبت کرتے ہیں کس چیز سے؟ یہ کبھی سانپ کی پوجا کرتے ہیں تو اسی سے محبت میں لگ گئے، گائے کی پوجا کرتے ہیں خدا سمجھ کر اس کی محبت میں لگ گئے، پتھر کی کو اللہ سمجھ کر پتھروں سے کے سامنے جھکتے ہیں، پیشانیوں کو رگڑتے ہیں کہ خدا سمجھ کر، تو محبت۔ تو اصل جو اللہ کی محبت میں اللہ تک پہنچتا ہے وہ ہے جو اللہ کو پا لیتا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جو پوری نظام کائنات کو تھامے ہوئے سنبھالے ہوئے ہے اور چلا رہا ہے، اور قادر مطلق ذات ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ جس کی طرف نبی بلاتے رہے، اللہ کے ولی بلاتے رہے، اور انبیاء اکرام کی جماعت جن کی طرف دعوت دیتی رہے، تو وہ اللہ کی محبت جس کے دل میں اس اللہ کی محبت آ جائے پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اللہ کی محبت میں ایسا جو ہے اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کی محبت میں کوئی بھی دین کا کام کرنا گرا نہیں گزرتا۔ تو جب وہ اللہ سے ایسی محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا بل کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے محبت نہ ہونے کی بنا پر، تو اللہ رب العزت بھی اس شخص کی ملاقات کو کرہ اللہ لقاءہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ اب یہ وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں یہ نمازیں پڑھنا کیوں بوجھ ہے، روزے رکھنا کیوں بوجھ ہے، تلاوت قرآن کرنا کیوں بوجھ ہے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں ہم پر گرا گزرتی ہیں کیونکہ جو اللہ کی محبت کا حق ہے اس حق کو ہم ادا نہیں کر رہے۔ اللہ کی محبت کا جو جوش ہمارے قلوب میں ہونا چاہیے اس جوش کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں بوجھ سمجھ کر، تلاوت قرآن کرتے ہیں بوجھ سمجھ کر، ہم جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں بوجھ سمجھ کر، مسجد کو ویران کرتے ہیں، آباد نہیں کرتے، تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں بوجھ سمجھ کر، جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ کس طرح دوڑتا ہے؟ معصیت سے جو ہے نیکی کی طرف۔ وہ کس طرف دوڑتا ہے؟ بے نمازی سے نمازی کی طرف، اور جو ہے جو ہے ناپاک زندگی سے پاکیزہ زندگی کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، باطل سے حق کی طرف، اور جو ہے اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وہ دوڑتا ہے۔ تو یہی مقصود ہے اللہ کی محبت سے کہ ہم اللہ سے ایسی محبت کریں کہ اللہ کی محبت میں اندھے ہو جائے کہ ہمیں ہر عبادت کرنا ہمارے لیے بوجھ نہ بنے بلکہ سہل ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اپنی محبت نصیب